طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل ہے۔ زیادہ تر آیات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اتری ہیں، اس لیے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النمل، وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ کریم نے اس میں سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر سورتوں کے نام کسی خاص واقعہ کی وجہ سے، خاص مضمون کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا خاص واقعہ تھا کہ ایک چیونٹی کس طریقے سے گفتگو کر رہی ہے، اپنی قوم کے لیے وہ کتنی فکر مند ہے، اور اللہ کریم نے اس چیونٹی کی اس بات کو سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک کیسے پہنچایا ہے۔ محیر العقول واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام اس واقعے پر رکھ دیا گیا ہے، چیونٹی والا واقعہ۔ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے۔ اس سورت کا مضمون ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، مومنین کے لیے خوشخبریاں لانے والی، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب کا ڈراوا اور تخفیف ہے۔ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور بالکل واضح ہے، لہذا یہ اس سورت کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر اللہ کریم نے سمجھانے کے لیے 5 قصے اس سورت میں ذکر کیے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی بات مثال دے کر کے سمجھائی جائے تو وہ بات سمجھتا ہے۔ تو دعویٰ کیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ماننے والوں پر انعامات اترتے ہیں، نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس پر اللہ کریم نے 5 قصے بیان کیے۔ یاد رکھیے، قرآن مقدس کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جتنے بھی قصے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں وہ عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر ذکر کیے ہیں کہ پچھلی قوموں کے کیا کیا واقعات ہوئے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کس طرح کا ان پر عذاب آیا، اور ماننے والوں کو اللہ نے کس قدر انعامات سے نوازا۔ بطور قصہ پچھلی قوم کو کا یہ قصہ ہے، یہ معاملہ ہے، دیکھ لو اللہ نے ان کے ساتھ کیا بات کی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کتابوں کا شوق تھا، تو جب بھی بازار جاتے کتابیں خریدنے کے لیے، تو چاہے وہ دینی کتابوں کا اسٹال ہوتا، چاہے دنیاوی کتابوں کا اسٹال ہوتا، تو وہاں ایک کتاب دیکھنے کو ملتی تھی، داستان یوسف۔ داستان یوسف، اب یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی داستان نہیں ہے، کوئی عشقیہ